تجوید کلاس درس نمبر 16 حدر سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. مشق سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة
القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. قاعدہ تمہید القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 9 جزم کی مشق. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، حمزہ تا زبر اث، حمزہ تا زیر اث، حمزہ تا پیش اث، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح. حا میں آواز جاری ہوگی، اس میں صفت رخوت ہے. حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ. خا میں صفت استعلا ہے، اس میں زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی، تو زبر جب ادا کرو زبر کے ساتھ تو اس میں خا میں آواز موٹی ہوگی. حمزہ خا زبر اخ، اخ اس طرح پڑھنا غلط ہے، اخ بلکہ زبان کی جڑ اٹھائے. حمزہ خا زبر اخ، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد. دال میں قلقلہ ہے، اس طرح پڑھنا حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، یہ غلط ہے، بلکہ حمزہ دال زبر اد وغیرہ. حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ. الذال میں صفت رخوت ہے، اس میں آواز جاری ہوتی ہے. یہ سبق انتہائی اہم ہے صفات کے لحاظ سے. آگے حمزہ را زبر ار، حمزہ را زبر ار، را پر ہے یہاں. حمزہ را زیر ار، اب را باریک ہوگی. حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، حمزہ را پیش ار. اس میں آواز کو زیادہ جاری نہیں کریں گے، اس میں صفت توسط ہے. لن عمر میں آتا ہے، لن عمر. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از. اس میں سیڑھی کی طرح آواز ہوتی ہے. از از از. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش. شین میں تفشی ہے، اس میں آواز منہ میں پھیل جاتی ہے. یہ بات اصطلاحات انشاءاللہ آپ تجوید میں پھر سیکھ لیں گے انشاءاللہ، صرف آپ نام سنیں بس اس وقت. آگے
حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس. اور صاد میں ہونٹوں گول نہیں کرنا، بالو ہونٹوں اس میں گول کرتے ہیں جب صاد ساکن ہو تو یہ صحیح نہیں ہے. ہونٹوں کو بالکل حرکت نہ دے، ہونٹ اگر گول ہو گیا تو پھر صاد کا تلفظ غلط ہو گیا. حمزہ مود زبر اض، حمزہ مود زیر اض، حمزہ مود پیش اض، اض اض اض. حمزہ قا زبر اطو، حمزہ قا زیر اطو، حمزہ قا پیش اطو. تو میں بھی قلقلہ ہے. اگر ہم نے پڑھے کہ ات 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 تو تا پہ بدل جائے گا، اس میں معنی فرق آتا ہے پھر، لہٰذا اس کا خیال رکھیں. حمزہ وا زبر اض، حمزہ وا زیر اض، حمزہ وا پیش اض، حمزہ عین زبر اع، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش اع، حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف. اس کا اعلیٰ سبق انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. اس میں کچھ باتیں زیادہ ہے، لہٰذا اس سبق کو کل دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید کے متعلق اہم باتیں اور قواعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج سبق نمبر 9 پڑھیں گے. سبق نمبر 9 میں جزم کی مشق ہے. جزم کو سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں. سکون کی پہچان کیا ہے؟ سکون، پہلے سکون کی پہچان سن لیجیے. ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے یا لفظ کے جز کو دوسرے لفظ کے جز سے قطع کرنے یعنی جدا کرنے، یا دو حرفوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے سکون کہتے ہیں. یہ دوبارہ سن لیجیے. سکون کی پہچان کیا ہے؟ سکون کی پہچان یہ ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے یا لفظ کے جز کو دوسرے لفظ کے جز سے قطع کرنے یعنی جدا کرنے، یا دو حرفوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے سکون کہتے ہیں. اور جس علامت یا نشان کے ذریعے سکون کو ظاہر کیا جاتا ہے اسے علامت سکون یا نشان سکون کہتے ہیں. سکون کی علامت ہمیشہ حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے. سکون کے لیے معمولی فرق کے ساتھ دو علامتیں مستعمل ہے. انگریزی کے 21ویں حرف یو اور 22ویں حرف وی، ان دو حرفوں کو الٹا کرنے سے سکون کی علامت بنتی ہے. انگریزی میں جو 21ویں حرف ہے نا یو، اور 22ویں حرف کیا ہے وی، ان حروف کو الٹا کرنے سے سکون کی علامتیں بنتی ہیں. سکون والا حرف ساکن کہلاتا ہے. سکون کے ساتھ ایک اور علامت بھی ہے تشدید کی. تشدید یہاں تو اس سبق میں نہیں ہے،
انشاءاللہ سبق نمبر 18 میں وہ آئے گا، تشدید کی مشق. لیکن یہاں آپ سمجھے کہ سکون اور تشدید میں کیا فرق ہے. اب تشدید کی پہچان. تشدید کی علامت بھی حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے. عربی حروف ہجا کے 12ویں حرف سین کے اوپر کا دڑا کاٹ دے تو یہ تشدید کی علامت بن جاتی ہے. سین کا جو 3 دندانہ شوشے ہیں، سین کے جو 3 شوشے ہیں، اس سے نون غنہ کو کاٹ دے تو یہ تشدید کی علامت ہے. اور جس حرف پر شد ہو، تشدید ہو، وہ حرف مشدد کہلاتا ہے. جس حرف پر شد ہو تو پڑھنے میں مشدد حرف میں دیر 2 حرف کی ہوتی ہے. مشدد حرف میں 2 حرف کے برابر دیر ہوتی ہے، یعنی اس میں اس قدر ٹھہراؤ لایا جائے جتنی دیر میں وہ حرف مکرر ادا ہو. اب ساکن حرف اور مشدد حرف، اس میں کیا فرق ہے؟ ساکن حرف اور مشدد حرف میں کیا فرق ہے؟ سکون کی طرح تشدید بھی ہمیشہ دونوں حرفوں کو ملانے کے نتیجے میں دوسرے حرف پر ہوتی ہے. سکون کی طرح تشدید بھی ہمیشہ دونوں حرفوں کو ملانے کے نتیجے میں دوسرے حرف پر ہوتی ہے. دونوں میں پہلا فرق تو یہ ہے کہ ساکن حرف دبا کر نہیں پڑھا جاتا. دونوں میں پہلا فرق کیا ہے کہ ساکن حرف دبا کر نہیں پڑھا جاتا، جبکہ مشدد حرف دبا کر پڑھا جاتا ہے. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جس حرف پر سکون ہو اس حرف پر تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت نہیں آ سکتی. دوسرا فرق یہ ہے کہ جس حرف پر سکون ہو اس حرف پر تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت نہیں آ سکتی، جبکہ جس حرف پر تشدید ہو اس حرف پر تینوں حرکات میں سے کسی ایک حرکت کا آنا ضروری ہے. اب قرآن مجید میں اس کی مثالیں دیکھیں. جیسے اسلم، احسن، اعلم، یہ سکون کی علامت ہے، یہ جلدی ادا ہوتا ہے. اور تشدید والا حرف جیسے مسنیہ، قربہ، یتبع، سکینا، علیون. بہت سارے مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. تو یہ سکون، ساکن اور مشدد حرف کے درمیان فرق تھا. اب قاری صاحب محترم نے لکھا ہے کہ ساکن حرف الگ نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں ساکن سے ابتدا محال ہے. عربی زبان میں ساکن سے ابتدا محال ہے، اور زبانوں میں ہو سکتا ہے سکون سے ابتدا ہو سکتا ہے، لیکن عربی میں اس سے پہلے حمزہ لگا ہو گیا. دیکھو انگلش میں اسکول، اب اسکول سے سین سے ابتدا ہو گیا. پشتو میں ستاسو، اخفل، تو یہ سکون سے ابتدا ہو گیا. لیکن عربی میں سکون سے ابتدا محال ہے یا ناممکن ہے.
اس لیے شروع میں حمزہ لگایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سبق میں اساتذہ کرام کو چاہیے کہ بچوں کے تلفظ پر بہت توجہ دیں، کیونکہ مشائخ سے سنا ہے کہ اس تختی میں حروف ہجا کو صحیح مخارج سے ادا کرنے کا بڑا دخل ہے۔ 5 حروف قلقلہ، ان میں 5 حروف قلقلہ ہے، با جیم دال طا قاف، قطب جد قاف طا با جیم دال۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جد قاف طا با جیم دال۔ ان حروف میں قلقلہ ہوگا، اس میں آواز میں جنبش ہوگی، جنبش، اس کو ٹپک دیں گے۔ ایک اور بہت ضروری بات آپ یاد رکھیں کہ مصر کے ایک شیخ نے فرمایا ہے کہ حروف جب متحرک ہو تو سب کی آوازیں برابر ہوتی ہے۔ حروف جب متحرک ہو تو سب کی آوازیں برابر ہوتی ہے، لیکن جب حروف ساکن ہو تو ان کی آوازوں میں فرق ہوتی ہے۔ کسی حرف میں کچھ حروف میں آواز جاری ہوتی ہے، کچھ حروف میں آواز بند ہو جاتی ہے، کچھ حروف میں سانس جاری ہوتا ہے اور کچھ حروف میں سانس بند ہوتا ہے، کچھ حروف میں نہ زیادہ آواز جاری ہوتی ہے نہ زیادہ آواز بند ہوتی ہے، اور کچھ حروف میں قلقلہ ہوتا ہے، کچھ حروف میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ جیسے با زبر با، تا ثا صو مو قو فا قو، اب اس کی آواز برابر ہے بالکل، لیکن جب ساکن ہو اس کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے اح، اص، اش، اور اب اس میں آواز جاری نہیں ہوتی۔ اب نیچے مشق میں دیکھیے جی، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ یہ سبق پچھلے اسباق کا خلاصہ ہے۔ دیکھو شروع میں ہم نے حروف ہجا پڑھا تھا، تو جس طرح ہم نے حروف ہجا پڑھا ہے ہر حرف کو اپنی مخرج سے ادا کرنا ہے اور ہر حرف کا نام پورا لینا ہے۔ پھر ہم نے حرکات پڑھ لیے، حرکات ہم نے معروف طریقے سے پڑھے تھے، تو اب یہاں بھی حرکات کو معروف طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھیں حمزہ با زبر اب، اب حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس میں منہ کھلا رہتا ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب۔ اب حمزہ با زیر اب نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے کسرہ کیسے پڑھا تھا؟ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای ہم نے نہیں پڑھا تھا۔ تو اس کا خیال رکھیں گے کہ حرکات بھی معروف ہو، اور پچھلے اسباق کو یاد کرنا ہے، پچھلے اسباق کو بھولنا نہیں ہے۔ پیش کو ہم نے کیسے پڑھا تھا؟ حمزہ پیش او، یہاں بھی اس طرح پڑھنا ہے، حمزہ با پیش اوب، اوب نہیں پڑھنا، حمزہ با پیش اوب، اب ایب اوب، یہ روا ہے۔ جوڑ روا ہم نے پڑھ لیا، اب جوڑ کیسا ہوگا؟ جوڑ حمزہ با پیش، حمزہ با پیش، حمزہ با زبر، حمزہ با زیر، یہ جوڑ ہے۔ حمزہ با زبر، حمزہ با زیر، حمزہ با پیش، یہ جوڑ ہے۔ روا کیسے ہے؟ اب، ایب، اوب، با میں قلقلہ ہوگا۔ مجہول، اب مجہول کیسے پڑھا جائے گا؟ اب، ایب، اوب، یہ طریقہ غلط ہے، معروف پڑھنے کی کوشش کریں۔
یہاں اگر آپ یہ حرکات معروف ہو گئے تو انشاءاللہ آپ قرآن پہ صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر یہاں ہم نے حرکات کو معروف طریقے سے نہیں سیکھا، آگے پھر ہم اسی طرح مجہول پڑھیں گے. جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے ابھی ہم اس طرح پڑھیں گے نہیں. میرے بالکل نقل کیا کرے، جس طرح میری ادا ہے تو اس طرح آپ لوگ پڑھا کریں. اب آگے حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، حمزہ تا زبر اث، حمزہ تا زیر اث، حمزہ تا پیش اس. اسی طرح مشق ہے نیچے، مشق سین با زبر عین دو زبر، یہ اس کی جوڑ ہے. روا کیسے ہے؟ سبعن سبعن. اور جوڑ روا کیسا ہوگا؟ سین با زبر سب، عین دو زبر عن، سبعن، جس کی جوڑ روا ہے. سبق نمبر 9 کی پوری مشق اگلے کلپ میں آپ سماعت فرمائے. جزاکم اللہ خیر.